اسم اعظم اسم اعظم اسم اعظم، یہ لفظ عام میں سے تقریباً ہر شخص نے سنا ہوگا، اور ساتھ یہ بھی عاملین اہل علم اور پارسا لوگوں سے سنا ہوگا کہ جس کے پاس اسم اعظم ہو وہ دنیا کا سب سے زیادہ پاورفل شخص ہوتا ہے۔ اس کی ہر حاجت، اس کا ہر عمل، اس کی ہر دعا فوراً قبول ہوتی ہے۔ دنیا، مال و دولت اور رزق اس کے پیچھے پیچھے ہوتا ہے۔ دیکھیے، اس میں کوئی شک نہیں کہ اسم اعظم کی طاقت کا اندازہ کوئی زیرو لگا ہی نہیں سکتا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم اصل اسم اعظم یعنی جو اسم اعظم کی روح ہے اس سے محروم ہیں۔ ہم صرف خالی اسم کو اسم اعظم سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں اسم اعظم کا ایک اور تصور ہے جس کے لیے ہم مارے پھرتے ہیں۔ ایک بڑے اللہ والے صوفی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس لاہور کے کچھ علماء کرام اور اہل علم لوگوں کا وفد آیا، اور انہوں نے کہا کہ گزشتہ دنوں ہم ایک بڑے دارالعلوم میں جمع تھے، وہاں آپ کا تذکرہ بھی ہوا۔ آپ کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے اس محفل میں موجود تمام علماء کا اس بات پر اتفاق ہوا کہ آپ کے پاس عام ناس کا کثرت سے آنا اور آپ کے قدموں میں ساری رات لوگوں کا بیٹھے رہنا اور ہر دعا کا قبول ہو جانا، اسی طرح کے کئی بہت سے معاملات اس لیے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی اسم اعظم ہے۔ لوگوں کا یوں آپ کی طرف کھینچے چلے آنا اور فوراً دعا کی قبولیت کا شرف ملنا اسی اسم اعظم کے سبب ہے۔ لہذا فیصلہ کیا گیا ہے کہ کسی طریقے سے آپ سے پوچھا جائے کہ وہ کون سا اسم اعظم ہے جو تمہارے پاس ہے۔ لہذا ہم آپ سے اسی کے متعلق پوچھنے کے لیے آئے ہیں، مہربانی فرمائے اور وہ عنایت فرمائے۔ وہ بزرگ صوفی فرماتے ہیں کہ ان کی یہ باتیں سن کے میں ہنس پڑا اور کہا کہ جو اسم اعظم کا معنی آپ سمجھتے ہیں وہ میرے پاس نہیں ہے۔ جو کچھ ہے وہ بتاتا ہوں۔ دراصل میرے پاس 3 چیزیں ہیں جو میں نے حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت ابراہیم بن ادم سے سیکھی ہیں، اور انہی میں اسم اعظم چھپا ہے۔ اور اگر آپ اس اسم اعظم کو لے لیں تو آپ کا بھی یہی حال ہوگا کہ ساری رات لوگ آپ کو سننے کے لیے بیٹھے رہیں گے، اور صبح تک کوئی نہیں جائے گا۔ جو دعا آپ کریں گے انشاءاللہ تعالی فوراً قبول ہوگی اور ہر طرف کرم ہی کرم ہوگا۔ حاضرین محترم، حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ کی بلخ کے ریگستانوں میں سفر کے دوران حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ ان سے گفتگو ہوئی تو انہوں نے کہا کہ آپ کیا چاہتے ہیں؟ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ حضور اسم اعظم عطا کیجئے۔ انہوں نے ان کو اسم اعظم دے دیا اور تلقین کی کہ یہ اسی کے پاس رہتا ہے جو اسم اعظم کے ذریعے دنیا میں کسی بڑے سے بڑے دشمن کو بھی بد دعا نہ دے۔ جو اس کو اپنے دشمن کے خلاف استعمال کرے اس کے پاس نہ اسم اعظم رہتا ہے اور نہ اس کی برکت رہتی ہے۔ گویا شرط لگا دی کہ اس سے کسی کا برا نہیں چاہنا، کیونکہ یہ اسم اعظم ہے، لہذا اس کے لیے حوصلہ بھی اعظم ہونا چاہیے۔ اس لیے فقراء حضرات فرماتے ہیں کہ جن کو کچھ ملتا ہے وہ ملتا اس شرط پہ ہے کہ حوصلہ بڑا ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ جو ملا اسے اپنے مخالفوں پر استعمال کرے اور انہیں بھسم ہی کرنا شروع کر دے۔ اس طرح تو اسلام کا سارا نظام اور روحانیت کا تماشا بن جائے۔ سامعین، جن کو ملتا ہے وہ خیر خواہی کے لیے ملتا ہے، بد خواہی کے لیے نہیں ملتا۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ نے بعد ازاں اسم اعظم کے حوالے سے اپنے مریدین اور چاہنے والوں کی اس طرح رہنمائی فرمائی کہ اسم اعظم کی جس تاثیر کے آپ طالب ہیں اس کے لیے ان 3 چیزوں پہ عمل پیرا ہو جائیں۔ یہی اسم اعظم ہے جو مجھے حضرت خضر علیہ السلام نے عطا کیا ہے۔ فرمایا نمبر 1، قد اتخذوا الرضا عن اللہ لباسا، اللہ کی رضا کو ہر حال اور ہر کام میں لباس بنا لے، تنگ دستی میں ہو یا فراخی میں، صحت مندی میں ہو یا بیماری میں، تنگی میں ہو یا پریشانی میں، خوشی ہو یا غم، جس حال میں رب رکھے اسی پہ راضی رہو اور اللہ کی یہ رضا بندے کا لباس بن جائے۔ یہاں ایک مجذوب کی مثال سے اس معاملہ کو مزید واضح کرتا ہوں۔ دیکھیے،
مولانا غوث محمد شاہ قلندر پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے کہ میں نہ عمر تھا اور اپنے شیخ کے ساتھ سفر پر کہیں جا رہا تھا کہ راستے میں جنگل کے اندر دو مجذوب اس حال میں لیٹے ہوئے دیکھے کہ ان کے اوپر آگ کے انگارے تھے، مگر دونوں کے حال میں فرق تھا۔ آگ کی وجہ سے ایک کے کپڑے گوشت پوست بھی جل گیا تھا اور خون اور چربی پیپ بن کے بہہ رہی تھی، جبکہ دوسرے مجذوب کے اوپر بھی آگ کے انگارے جل رہے تھے، مگر جسم نے کیا جلنا، اس کے تو کپڑے بھی سلامت تھے۔ میرے شیخ نے مجھ سے پوچھا کہ بیٹے بتاؤ ان دونوں میں سے زیادہ کامل ولی کون ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ میں چھوٹا تھا، لہذا میرا دھیان فوری کرامت کی طرف گیا، جس طرح ہم کمال کرامت کو ہی سمجھتے ہیں اور ہمارا سارا دھیان کرامت ہی کی طرف ہوتا ہے، جبکہ اولیاء اللہ کو جتنی حیا ظہور کرامت میں آتی ہے، یقین جانے کہ اتنی حیا عورت کو اپنے مخصوص ایام میں بھی نہیں ہوتی۔ اولیاء اللہ کرامت ظاہر کرنے سے ایسے گھبراتے ہیں جیسے عورتیں ہر مہینے کے ایام سے گھبراتی ہیں۔ جو اولیاء کرامت ظاہر کرتے ہیں، دیکھیے وہ کسی اذن الہی اور حکمت کی وجہ سے کرتے ہیں۔ کثرت سے ظاہر کریں یا قلت سے، وہ امر الہی سے ظاہر کرتے ہیں، مگر ان کی طبیعت ظہور کرامت کو نہیں چاہتی، گریزاں ہوتی ہے۔ سامعین کرام، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ جس کے کپڑے بھی نہیں جلے یہ بڑا ولی اور بڑا کامل ہے۔ یہ بات سن کے شیخ مسکرا پڑے اور فرمایا، نہیں بیٹے، جس کے کپڑے بھی نہیں جلے یہ حالت جزم میں ناقص ہے، اور جس کے کپڑے بھی جل گئے اور جسم سے خون اور پیپ بہہ رہا ہے وہ اپنے جزم میں کامل ہے۔ میں نے پوچھا کہ کیسے؟ فرمانے لگے کہ آگ کا کام ہے جلانا۔ ایک مجذوب پر آگ جل رہی ہے مگر اسے جلا نہیں رہی، گویا کوئی ایسی چیز ہے جو اس آگ کو جلانے سے روکے ہوئے ہے۔ یہ چیز اس کی توجہ اور دعا ہے جو آگ کو جلانے نہیں دیتی، جبکہ دوسری طرف سب کچھ جل گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آگ اپنا کام کیے جا رہی ہے اور اس مجذوب نے اپنی توجہ اور دعا اس کو جلانے اور روکنے کی طرف نہیں کی، بلکہ یہ اپنے رب کی رضا پہ راضی ہے، اپنی توجہ کو اپنے مولا ہی کی طرف یہ مبذول کیے رکھا ہے۔ جو مجذوب توجہ کر کے آگ کو جلانے سے روک رہا ہے، اس کا جذب ناقص ہے، کیونکہ کچھ توجہ اس کی اللہ کی طرف ہے اور کچھ اپنے جسم کو بچانے کی طرف ہے۔ اس لیے تو جسم بچ رہا ہے، اس کی توجہ ابھی بٹی ہوئی ہے، یہ اللہ کی رضا میں راضی نہیں ہے، اس لیے اپنی مرضی چلا رہا ہے، اس کا جذب ناقص ہے۔ دوسرے کی جذب کامل ہے کہ اللہ کی طرف توجہ میں اتنا جاذب ہو چکا ہے کہ خود جل گیا، چربی پگھل گئی، مگر اس کو ہوش بھی نہیں ہے، کیونکہ توجہ ادھر اتنی جذب ہو گئی کہ اپنا ہوش نہ رہا۔ اس لیے حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت ابراہیم بن ادم کو فرمایا کہ اسم اعظم یہ ہے کہ ہر حال میں اللہ کی رضا کو لباس بنا لے۔ نمبر 2، وَحُبَّ دِتَارًا، اور اللہ کی محبت اس رضا کے لباس کا جبہ بن جائے اور اس کی زینت بن جائے۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، اور جو ایمان لائے اللہ کے لیے ان کی محبت بہت شدید ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ پر ایمان کا مطلب بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے شدید محبت کرنا۔ محبت تو انسان کو بہت سے رشتوں اور اشیاء سے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ماں، باپ، بیوی، بچے، بہن، بھائی، رشتہ دار، دوست، گھر، زمین، جائیداد اور کاروبار وغیرہ کی محبت دلوں میں ڈال رکھی ہے، لیکن حقیقی محبت تو اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہے۔ جیسا کہ حدیث مبارکہ ہے، اس وقت تک تمہارا ایمان کامل بھی نہیں ہو سکتا کہ جب تک میں تم کو تمہاری جان، بیوی، بچے، گھر بار اور ہر چیز میں سب سے زیادہ پیارا نہیں ہو جاتا۔ سامعین کرام، اگر کوئی حقیقی معنوں میں ہر چیز سے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے تو یہی اسم اعظم ہے۔ نمبر 3، وَالْأَسْرَةَ لَهُ شِعَارًا، اور جو کوئی دستیاب ہو جائے اللہ کے لیے اِثار کر دینا، قربان کر دینا شعار بن جائے۔ یہی بات تھی کہ اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام نے گھر سے ہر چیز
مال و دولت اور سامان اٹھا کر اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا۔ حضرت سخی سلطان باہو پاک بہت مالدار تھے، ہزاروں ایکڑ پر آپ کا رقبہ محیط تھا، مگر خدا گواہ ہے کہ حضور سلطان العارفین سرکار نے ایک مرلہ بھی اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے نہیں بچایا، سب کو راہ خدا میں خرچ کر دیا۔ سامعین کرام، ان تینوں چیزوں کو اپنانا ہی اسم اعظم ہے۔ جو ان تینوں چیزوں کو اپنا لیتا ہے اس کی ہر دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے، اور کائنات اللہ تعالیٰ اس کے لیے مسخر کر دیتا ہے، کیونکہ ان تینوں چیزوں میں اسم اعظم ہے، اور یہی اصل تصوف ہے۔ ان تینوں چیزوں پر عمل کر کے آپ اپنی زبان سے کوئی بھی بولتے ہیں، کوئی ذکر بھی کرتے ہیں تو وہ اسم اعظم ہوتا ہے، اور اگر ان تینوں چیزوں کو چھوڑ کر کوئی لاکھوں مرتبہ بھی اسم اعظم کہتا پھرے، وہ اسم اعظم کی تاثیر سے محروم رہے گا۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ان تینوں چیزوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں ایک نئے موضوع میں، تب تک اللہ نگہبان۔